وہ مقدس پتھر جو آج ہزاروں سال کی تاریخ پیش کرتا ہے، ایک ایسا جنتی یاقوت جسے مشہور بت شکن اور کعبے کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا۔ تمام تبرکات میں سب سے زیادہ متبرک چیز جس کو بے شمار شہیدوں، اماموں، انبیاء کرام اور کروڑہا بندگان خدا نے چھوا اور چوما ہے۔ حجر اسود عربی زبان میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالے سیاہ کو کہتے ہیں۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اور جو اس وقت یہ بڑے اور چھوٹے کئی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اور یہ ٹکڑے تقریباً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان بھی حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے اس زمین پر لائے تھے، اسی لیے اسے جنت کا جوہر بھی کہتے ہیں۔ جس وقت یہ جنت سے اتارا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کی طرح چمکتا تھا اور اس کے نور سے پورا حرم چمکتا تھا، لیکن عرب کے مشرکین نے اپنے میلے کچیلے ہاتھ لگا کر، زبانوں سے چاٹ کر اور دانتوں سے کاٹ کر اسے سیاہ کر دیا اور اس میں موجود چمک ختم کر دی۔ حجر اسود کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ وہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں جلتا ہے۔ اگر حجر اسود کی تاریخ کے متعلق بات کی جائے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا۔ توریت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کے لیے ایک قربان گاہ بنایا تھا۔ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ اولاد آدم نے اس وقت کعبہ میں حجر اسود نصب کر دیا تھا۔ تاہم طوفان نوح کے وقت سے حجر اسود کو ابوالقبیس پہاڑ پر محفوظ کر لیا گیا جو کعبہ شریف سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ اور طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو اس مقدس پتھر کو کعبہ میں نصب کیا گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ ابوالقبیس پہاڑ پر پتھر تلاش کرنے لگے جسے کعبہ میں نصب کیا جائے، لہٰذا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے، حجر اسود کو اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس پتھر کو کعبہ کے باہر نصب کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد قبیلہ بنی جرہم کافی عرصے تک کعبہ کے متولی رہے، لیکن جب بنو بکر جو اولاد اسماعیل میں سے تھے انہوں نے قبیلہ بنی جرہم کو مکہ سے نکال دیا تو قبیلہ بنی جرہم کے سردار عمرو بن حارث نے حجر اسود، کعبہ پر چڑھائے گئے طلائی ہتھیار اور تمام چیزیں زمزم کے کنویں میں چھپا دیں اور مٹی وغیرہ ڈال کر زمزم کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ حجر اسود اور باقی قیمتی سامان بنی اسرائیل کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ بعد میں قبیلہ قریش کے سرداروں نے حجر اسود کو زمزم سے نکالا اور اسے کعبہ میں نصب کیا۔ 606 عیسوی میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔
لہٰذا قریش کے لوگوں نے کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شہادت اسے نصیب ہو۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداران سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اٹھایا، اور چادر جب اس مقام پر پہنچی جس پر اس کو رکھنا تھا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس مقام پر نصب کیا۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام کی آمد ہوئی اور کعبہ کے متولی اب مسلمان ہو گئے تھے۔ خلیفہ راشدین کے زمانے تک حجاز مقدس میں امن و امان رہا اور کعبہ شریف اسلام کا مرکز رہا، لیکن بنو امیہ کی حکومت آتے ہی اسلامی تاریخ کے سیاہ باب کا آغاز ہوا، اور 64 ہجری میں بیت اللہ کو زبردست نقصان پہنچا۔ دراصل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی، لہٰذا یزید نے شامی فوج کو مکہ بھیجا تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر انہیں اپنا غلام بنائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں حرم شریف میں داخل نہ ہونے دیا۔ لہٰذا ایک رات یزیدی کوہ ابو القبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھروں پر آگ لگا کر انہیں حرم شریف کی طرف پھینکا، جس سے غلاف کعبہ پر آگ لگ گئی اور کعبہ جل گیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا اور وہ سیاہ ہو گیا۔ بہرحال جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی اور حجر اسود کو کعبہ میں نصب کر کے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔ دشمنوں اور بیرونی حملہ آوروں کے علاوہ قدرتی آفات سے حجر اسود کو خاصا نقصان ہوا تھا۔ سن 1007 ہجری میں موسلا دھار بارش ہوئی جس میں زبردست سیلاب آ گیا اور سیلاب کا پانی کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی سخت لہروں کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یزیدی اور کرامتیوں کے حملے کی وجہ سے حجر اسود پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، اور اب اس سیلاب کی وجہ سے حجر اسود ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا کی خلافت ترک عثمانیوں کے ہاتھوں میں تھی، اور جب اس تباہی کی خبر عثمانی سلطان مراد خان کو پہنچی تو انہوں نے فوراً امداد مکہ کی طرف روانہ کی اور کعبہ کی دوبارہ مرمت کروائی گئی۔ حجر اسود کو جو اب ٹکڑوں میں علیحدہ ہو چکا تھا، انہیں گلاب سے دھو کر اپنی جگہ جمایا گیا اور مسالے میں مشک صنوبر ملا کر اسے بٹھایا گیا۔ احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ حجر اسود خود جبرائیل امین زمین پر لائے تھے، جو کہ ایک جنتی پتھر ہے، اور قرب قیامت حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ پاک قرآن پاک کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجر اسود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیں گے۔ جب تک حجر اسود تم میں رہے گا تم بھلائی پر گامزن رہو گے۔ اس پتھر کو حضرت جبرائیل امین نے خود رکھا تھا اور وہی اسے اٹھائیں گے۔